السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل میں سے تدفین اور قبر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کی جائیں۔ پچھلی نشست میں میت کو قبر میں اتارنے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اور میت کو جب قبر میں اتارا جائے گا اور اس کو اندر لٹایا جائے گا تو اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب کر دیا جائے گا، اور جو ہم نے اس کو کفن کو ایک جگہ رکھنے کے لیے ڈوریاں باندھی تھی اس کو کھول دیا جائے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ جب ہم نے میت کو قبر میں اتار دینا ہے اور اس کو لٹا دینا ہے، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو مٹی ڈالنے کے دوران کئی اعمال ایسے ہیں جو کہ کافی دیر سے ہمارے معاشرے میں چلتے آ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی اس کی تحقیق نہیں کی، نہ کبھی اس کے متعلق کسی سے پوچھا، اور نہ ہی کبھی ہمیں اس کے متعلق کسی نے بتایا۔ اس وقت جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں، 3 مٹھے بڑھتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں۔ جو مٹی ڈالنے والا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ بیلچے سے مٹی اوپر ڈالنا شروع ہو چکا، لیکن جو باقی وہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی مٹی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے مٹی لیتے ہیں اور لپیں بڑھ کے وہ اس قبر کے اوپر پھینکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ٹھیک ہے، اتنا عمل ٹھیک ہے، لیکن اس سے اضافی جو عمل کیا جاتا ہے، لپ بڑی قبر کے اوپر پھینکی، ساتھ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، یا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا جو دعا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں اس کے متعلق کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ مٹی ڈالتے وقت کوئی دعا پڑھنے کا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، یا یہی دعا جو سنت کے مطابق ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنے کا، لیکن ہم عموماً یہ تب ہی پڑھتے ہیں جب ہم لبیں بھر کے ڈالتے ہیں، جبکہ یہ دعا میت کو قبر میں اتارنے کی دعا۔ تو اسی لیے بہتر عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، جس کا حکم دیا، تو وہی اس حد میں رہ کر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب بھی مٹی ڈالیں، 3 لپیں بھر کے ڈالنا، یہ تو سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ کلمات کہنا کسی بھی قسم کے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں کسی بھی بھائی کو دفنانے کے لیے، یہ عمل کرتے ہیں، آپ کو کوئی کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ تو خاموشی سے مٹی ڈالی جا رہا، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھئی دعا پڑھو، مٹی ڈال رہے ہو، تو اس کو بتایا جائے کہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی دعا نہیں ہے،
یا آپ کو کوئی دعا پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص مٹی ڈال رہا ہے اور ساتھ دعا پڑھ رہا ہے، آپ اس کو روکیں کہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی دعا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں مان لیتا ہے تو آپ کے لیے آخرت سنور جاتی ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ نے اپنا کام، آپ نے اپنا فرض جو ہے وہ سر انجام دے دیا۔ تو میں شروع سے لے کے اب تک جو ہے ہر درس میں تقریباً یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے، جو نہیں ثابت اس کے متعلق آپ تحقیق کریں، اس کے متعلق آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز نئی نظر آتی ہے اس کے متعلق آپ پڑھیں، تو ہاں اگر آپ کو اس کا ثبوت مل جاتا ہے تو فوراً عمل کرنا شروع کریں، اگر ثبوت نہیں ملتا تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگائیں، اس کو قطع کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی کچھ چند احادیث اور ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس جو ہمارا باب چل رہا ہے جنازے کے احکام و مسائل جتنے پیچھے بیان کیے ہیں اور جو آگے چند کچھ رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ مکمل ہو جائے گا۔ چند کچھ احادیث رہ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنایا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔